اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم 22ویں پارے میں سورۃ سبا تک پہنچ گئے ہیں۔ سورت کا نمبر ہے 34۔ ذرا ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں ہیں اور اس کے بعد پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں ہیں۔ اس کا جو پہلا گروپ ہے اس میں مکی سورت الفاتحہ ہے، اور پھر 4 طویل ترین مدنی صورتیں ہیں، سورت بقرہ، سورت آل عمران، سورت النساء اور سورت المائدہ۔ اس کے بعد پھر 2 مکی صورتیں ہیں اگلے گروپ میں، اور 2 ہی مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتیں ہیں سورت انعام اور سورت اعراف، اور اس گروپ کی مدنی صورتیں ہیں سورت الانفال اور سورت التوبہ۔ اس کے بعد ایک طویل سلسلہ ہے مکی صورتوں کا، سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے، سورت یونس، سورت ہود، سورہ یوسف، سورت رعد، سورت ابراہیم، سورت ہجر، سورت نحل، سورت بنی اسرائیل، سورت کہف، سورت مریم، سورت طٰہٰ، سورت ابراہیم، سورت الحج، اور پھر سورت المومنون تک چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک مکی مدنی صورت آتی ہے سورت النور۔ سورت نور کے بعد پھر سورہ فرقان سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ جا کر ختم ہوا سورت سجدہ پر، اور پھر ہم نے پچھلی نشست میں سورت الاحزاب پڑھی، 9 رکوعوں کی صورت، مدنی صورت ہے۔ اب پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی صورت سورت سبا ہے، اور پھر دوسری صورت فاطر ہے، پھر صورت یاسین ہے۔ اس طرح پھر سلسلہ جو ہے یہ آگے چلے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر۔ ساری حمد، ساری تعریف اس اللہ کی ہے کہ جس کا ہے سب کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو اس میں سے نکلتا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اترتا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ رحم کرنے والا، مہربان، بخشنے والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، اور کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے رب کی قسم ہے قیامت ضرور آ کے رہے گی۔ عالم الغیبی، یعنی میرے اس رب کی قسم جو غیب کا جاننے والا ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے ذرا برابر بھی اس سے، آسمانوں میں نہ زمین میں، اور نہ ذرے سے چھوٹی، ولا اکبر اور نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ ایک واضح کتاب کے اندر درج ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قیامت اس لیے آئے گی تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اجر دے جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو ہرانے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین اور دردناک عذاب ہے۔
وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور دیکھتے ہیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تھا آپ کی جانب، وہ دیکھتے ہیں کہ هُوَ الْحَقُّ، کہ وہ سراسر حق ہے، وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اللہ عزیز و حمید کا راستہ ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل، اور یہ کافر کہتے ہیں کیا ہم تمہیں بتائیں ایک ایسے شخص کے بارے میں، ينبئكم، جو تمہیں بتلاتا ہے، کیا بتاتا ہے، اذا مزقتم كل ممزق، کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تو پھر تم پیدا کیے جاؤ گے نئے سرے سے۔ افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنۃ، وہ اللہ پر جھوٹ گھڑ رہا ہے یا اس پر جنوں کا سایہ ہے یا وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، لیکن وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، فی العذاب والضلال البعید، وہ عذاب میں مبتلا ہیں اور گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیا انہوں نے کبھی نظر نہیں ڈالی، غور نہیں کیا ان چیزوں کی طرف جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہیں؟ من السماء والارض، آسمان ہو یا زمین، ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دنسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم گرا دیں ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور یقیناً ہم نے عطا کیا تھا داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل۔ یا جبالو اوبی معہو، ہم نے حکم دیا تھا اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح و مناجات کیا کرو، وَالطَّيْرَ، اور یہی حکم نے پرندوں کو بھی دیا تھا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور نرم کر دیا تھا ہم نے ان کے لیے لوہے کو، اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اس ہدایت کے ساتھ کہ تیار کرو زریں اور ٹھیک اندازے پر رکھو ان کے حلقے اور اچھے کام کرو۔ انی بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کرتے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، اور سروس پہ لگا دیا تھا ہم نے سلیمان کی ہوا کو بھی، اس کا چلنا تھا صبح کو 1 مہینے کی مسافت، ورواحها شہر، اور اس کا چلنا تھا شام کے وقت بھی 1 مہینے کی مسافت۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا پر سوار ہوتے تھے اور جہاں جانا ہوتا تھا ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا انہیں یعنی صبح کے وقت پورے دن کی 1 مہینے کی مسافت جو ہے وہ طے کرا دیتی تھی۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور بہا دیا تھا ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ، وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنوں کو بھی ہم نے ان کی سروس پر لگایا تھا، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جو ان کے سامنے عمل کرتے تھے، کام کرتے تھے اس کے حکم سے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جو کوئی سرتابی کرتا ان میں سے ہمارے حکم سے، نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو ہم اسے آگ کی عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ، وہی جو جن ان کی سروس پہ لگائے گئے تھے وہی بات جاری ہے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ، جو کچھ بھی سلیمان چاہتے تھے وہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے، من محاریب و تماثیل، عالیشان عمارتیں بنانے میں اور بڑے بڑے مجسمے بنانے میں، و جفان کل جواب، اور حوضوں کی طرح کے بڑے بڑے لگن بنانے میں، و قدور راسیات، اور چولوں پر چڑی ہوئی جمی ہوئی بھاری بھاری دیگیں۔ اے مالو آل داود شکرا، تو ارشاد فرمایا ہم نے عمل کرو اے آل داود شکر کے طریقے پر۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، لیکن کم ہی میرے بندوں میں سے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا
علیہ الموت، پھر جب حکم دے دیا ہم نے، فیصلہ کر دیا ہم نے سلیمان کے لیے موت کا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، تو نہ پتہ دیا ان جنات کو سلیمان کی موت کا مگر دیمک نے، تاکلوا من ساعتہ، کہ جو ان کے عصا کو چاٹ رہی تھی، فلما تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، پھر جب وہ گر پڑے تب معلوم ہوا جنات کو کہ اگر وہ جانتے ہوتے غیب کی بات تو نہ مبتلا ہوتے وہ ذلت کے عذاب میں۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام یوں عصا کا سہارا لے کر کھڑے تھے، وہیں ان کی موت واقع ہو گئی۔ جنات کو یہی معلوم ہوتا رہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے ہیں، لیکن وہ فوت ہو چکے تھے، تو کیونکہ وہ زمین پر تھا عصا، تو زمین کے اندر سے ہی وہ دیمک ہمیشہ آیا کرتی ہے، تو اس نے آہستہ 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 اس دیمک کو، عصا کو چاٹنا شروع کر دیا، اور جب وہ کرمبل ہو گئی تو پھر ایک دم وہ زمین پر آ کے گرے، تو پھر جنہوں نے یہ بات جو ہے اپنا تاثر اظہار کیا۔ لقد کان لسبأ فی مساکنہم آیۃ، یقیناً سبا کی قوم کے لیے ان کی بستی میں ایک نشانی تھی، جنتان یمین و شمال، دو باغ تھے دائیں جانب اور بائیں جانب، ہم نے کہا کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، ملک اچھا اور عمدہ ہے اور اوپر رب بخشنے والا ہے، اور کیا چاہیے۔ فاعرضوا، لیکن انہوں نے منہ موڑا شکر گزاری سے، فرسلنا علیہم سیل العرم، تو بھیجا ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب، وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتئی اکل خمط واصل وشیء من صدر قلیل، اور بدل دیا ہم نے ان کے باغوں کو دو ایسے باغوں سے جن میں پھل تھے کڑوے کسیلے اور جھاؤ کے درخت تھے اور چند بیری کی جھاڑیاں تھیں۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ بدلہ تھا جو ہم نے دیا ان کو ان کی ناشکری کا، وہل نجازی الا الکفور، تو نہیں بدلہ دیتے ہم ایسا مگر ناشکر انسانوں کو۔ وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرى ظاہرۃ وقدرنا فیہا السیر، اور بسا دی تھی ہم نے ان بستیوں کے درمیان کہ جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی، ایسی بستیاں جو نمایاں نظر آتی تھیں، وقدرنا فیہا السیر، اور منزلیں مقرر کر دی تھی ہم نے ان کے سفر کی، سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین، تو ہم نے کہا کہ چلو پھر ان میں رات دن بے خوف و خطر، یعنی اگر کسی سڑک پر روشنیاں ہوں اور ایک سٹاپ کے بعد دوسرا سٹاپ ہو اور پھر آگے تیسرا سٹاپ ہو، ایک بستی اور ساتھ پھر دوسری بستی ہو، پھر تیسری بستی ہو، روشنی ہو، تو پھر دن رات آپ اس سڑک پر سفر کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ یہاں سے کھوڑیاں والے جائیں تو دن رات روشن ہے، لاہور سے آپ شیخوپورے آئیں تو اس سے بھی زیادہ روشن ہے، کوئی خالی جگہ ہے ہی نہیں، یعنی ایک فیکٹری کے ساتھ دوسری جڑی ہوئی ہے، دوسری کے ساتھ تیسری جڑی ہوئی ہے، ایک آبادی کے ساتھ دوسری ہے، دوسری کے بعد تیسری ہے، تو اس سے پھر انسان کو خوف نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہماری سفر کی مسافتیں دراز کر دے۔ ناشکری کیا تھی کہ یار اس میں سفر کرنے میں کوئی فن نہیں ہے، آج کے زبان میں اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں، کوئی تھوڑا بہت اندھیرا ہو تو پھر اس میں سفر کرنے کا مزہ آتا ہے، یہ کیا ہے جیسے دن میں سفر کر رہے ہیں، تو ناشکرا پن کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم، اور انہیں اپنی جانوں پر ظلم کیا، فجعلناہم احادیث، تو ہم نے انہیں ایسے کر دیا جیسے کہانیاں ہوں، بمزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو تتر بتر کر کے ریزہ ریزہ کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر جھیلنے برداشت کرنے والے اور شکر گزار کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور بلا شبہ سچ ثابت کر دیا ان پر ابلیس نے، ظنہ اپنا گمان،
فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو انہوں نے اس کی پیروی کی سوائے ایک گروہ کے جو ایمان لایا تھا، جو صاحب ایمان تھا۔ قرآن مجید میں شیطان کے اس چیلنج کا ایک سے زائد مرتبہ تذکرہ ہے کہ اللہ اگر تو مجھے موقع دے تو میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں گا کہ انسان اس مقام و مرتبے کا اہل نہیں ہے جو اللہ تو نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب تمہیں موقع دیا جاتا ہے تو اس نے کہا کہ پھر فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹا دیا ہے، اغوا کر لیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں بھی اب ان کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانک لیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر ایک طرف رکھیں اور دوسری طرف اپنے طرز عمل کو دیکھیں تو ہم نہ شکرے ہیں، شیطان کی بات کو سچ کر دکھا رہے ہیں اور نہ شکرے پن کا مظاہرہ دن رات صبح و شام ہم کرتے رہتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور نہیں حاصل تھا شیطان کو ان پر کوئی بھی اختیار، إِلَّا لِنَعْلَمَ، سوائے اس کے کہ ہم دیکھیں، مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، کہ کون آخرت مانتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، اس کے مقابلے میں کہ جو آخرت کے بارے میں شک میں پڑتا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے نبی ان سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، پکارو ان کو جن کے بارے میں تمہیں غلط فہمی ہے، زوم ہے، ایزیوم کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کہ وہ شریک ہیں، تمہارے کام آئیں گے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ تو نہیں اختیار رکھتے ذرا برابر بھی، فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، وما لہم فیہما من شرک، اور ان کی آسمانوں اور زمین میں کوئی شراکت بھی نہیں ہے، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہیں ہے اللہ کا ان شریکوں میں سے کوئی بھی مددگار۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، اور شفاعت کوئی فائدہ نہ دے گی اللہ کے سامنے سوائے اس کے لمن اذن لہ، جس کو اللہ نے اجازت دی ہو۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق، حتیٰ کہ جب دور ہوگی دہشت ان کے دلوں سے تو وہ پوچھیں گے کیا ارشاد فرمایا تمہارے رب نے، وہ جواب دیں گے کہ ٹھیک فرمایا، وہو العلی الکبیر، اور وہ عالی شان اور سب سے بڑا ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، اے نبی ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ قل اللہ، پھر کہہ دو کہ اللہ ہی، وانا وایاکم لعلی ھدی او فی ضلال مبین، اور میں یا تم کوئی ایک ضرور ہدایت پر ہے یا پھر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں کے دونوں ہدایت پر ہوں، اس لیے کہ دونوں کے نظریات ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں، تو دونوں تو ہدایت پر نہیں ہو سکتے۔ تو میں یا تم، ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے اور یا پھر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، کہو نہیں باز پرس ہوگی تم سے اس کی جو قصور ہم نے کیے، ولا نسأل عما تعملون، اور نہیں جواب طلبی ہوگی ہم سے ان جرائم کی جو تم کرتے ہو۔ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، کہو جمع کرے گا ہم سب کو ہمارا رب، پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک۔ وہو الفتاح العلیم، اور وہی ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور ہر بات کا جاننے والا۔ قل ارونی الذین
الحقتم بہ شرکاء کلا، اے نبی ان سے کہو ذرا دکھاؤ مجھے وہ ہستیاں جنہیں تم نے ملا رکھا ہے اللہ کے ساتھ، شرکاء شریک بنا کر، کلا ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ ويشف صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين